بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک طرف لمبی امیدیں، دوسری طرف اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کامل کی تلاش میں ہیں، عمل سے خالی ہم لوگ۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا مضبوط تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب تک بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ اور اس دن سب محبتیں جھوٹی لگیں گی جب سنو گے یا رب امتی امتی۔ کوئی کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تعالی اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ صورتیں کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، نصیبوں کی محتاج ہوا کرتی ہے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو۔ تم اپنی غلطیاں مٹا نہیں سکتے اگر تم اسی راستے پر چلتے رہو۔ یوں کسی بندے ابتر کو نہ کہیے کمتر، کیا عجب حشر کے دن آپ سے بہتر نکلے۔ یہ ایک اشارہ ہے آفات ناگہانی کا، کسی جگہ سے پرندوں کا کوچ کر جانا۔ کسی کسی کو تھماتا ہے چابیاں گھر کی، خدا ہر ایک کو اپنا پتہ نہیں دیتا۔ یہ احترام تمنا، یہ احتیاط جنوں کہ تیری ہر بات کروں اور تیرا نام بھی نہ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو برباد کرنا ہے۔ اللہ کی سب سے پیاری بات یہ ہے کہ وہ سب کا ہے۔ وہ اس کا بھی ہے جو نماز پڑھتا ہے، وہ اس کا بھی ہے جو نہیں پڑھتا، وہ اس کا بھی ہے جو پردہ کرتا ہے، وہ اس کا بھی ہے جو نہیں کرتا، وہ اس کا بھی ہے جو شراب پیتا ہے، وہ اس کا بھی ہے جو نہیں پیتا۔ گنہگار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہمارا نہیں ہے، اللہ ہم سب کا ہے۔ کسی کا کوئی حق نہیں کسی کو یہ کہنے کا کہ صرف اس لیے کہ تم کوئی گناہ کر رہے ہو وہ تمہارا نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے واپسی کا دروازہ تب تک کھلا رکھا ہے ہمارے لیے جب تک آخری سانس ہے، تو اگر وہ ہمارا نہیں ہوتا تو ہمیں واپسی بلانے کے لیے آخری سانس تک کی مہلت کیوں دیتا؟ وہ سب کا ہے اور کوئی یہ چیز ہم میں سے کسی سے چھین نہیں سکتا، نہ آپ سے نہ مجھ سے۔ سجدوں میں خاموشی سے بہتے ہوئے آنسوں کا شور جب عرش پہ سنائی دیتا ہے، تب سارے آسمانی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور معجزوں کو زمین کی جانب روانہ کر دیا جاتا ہے۔ زندگی تبھی خوبصورت ہوتی ہے جب آپ کی زبان پر الفاظوں سے زیادہ خاموشی اور دل میں بے صبری سے زیادہ صبر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے۔ تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس تو مجھے ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ انسان نے کہا کہ کاش میں فرشتہ ہوتا، فرشتے نے کہا کاش میں انسان ہوتا۔ دونوں سے پوچھا گیا یہ خواہش کیسی؟ انسان نے کہا میں پاک ہوتا گناہ سے، فرشتے نے کہا
میں ہوتا امت مصطفیٰ سے۔ جو ہوا وہ اچھا ہوا، جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے، جو ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا۔ تیرا کیا گیا جو تو روتا ہے، تو کیا لایا جو تو کیا لایا جو تو نے کھو دیا۔ جو لیا یہاں سے لیا، جو دیا یہیں پر دیا۔ جو آج تیرا ہے پہلے کسی اور کا تھا اور کل کسی اور کا ہوگا۔ تبدیلی کائنات کا معمول ہے، بے شک اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ جانتے ہو تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں مشکل سے نکالنے کے وسیلے بناتا ہے۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، بلکہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی عاجزی سن سکے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، سمجھدار تو وہ ہے جسے ہنر ہو کہ کسی سے کہاں پر کس الفاظ میں کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو نا، یقیناً جس طوفان سے تم اندر ہی اندر لڑ رہے ہو نا، یقین کرو یہ بھی تھم جائے گا۔ اور جس طرح طوفان کے بعد قوس قزح آتی ہے، وہی قوس قزح تمہارے دل میں بھی اطمینان کی صورت میں بن کر آئے گی۔ تمہیں سکون قلب نصیب ہوگا اور تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی جائے گی۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک گہرے پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چیونٹی کے بارے میں بھی باخبر ہے، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو تمہارے دل میں یہ خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ اپنے آپ کو دیکھو کیسے ثابت قدم ہو اتنی آزمائشوں کے بعد بھی، کیونکہ اللہ جانتا تھا میرا بندہ یہ برداشت کر لے گا، اور یقین کرو جلد ہی تمہاری یہ آزمائش ختم بھی ہو جائے گی۔ جب کبھی تم خود کو تنہا اور بے بس محسوس کرو تو آنکھیں بند کر لو اور یاد رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایک بار جب یہ اشک اللہ کے سامنے بہنے لگے اور یہ ہاتھ مانگنے کے لیے اللہ کے آگے اٹھنے لگیں، تو پھر اللہ کبھی ان ہاتھوں کو لوگوں کے آگے پھیلانے نہیں دیتا اور نہ ان آنکھوں کو کسی کے سامنے تر ہونے دیتا ہے۔ لوگوں سے دھوکہ کھانے کے بعد بعض اوقات انسان اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ روح میں شامل ہے فقط نس نس میں نہیں، وہ ایک شخص جو میری دسترس میں نہیں۔ حل یہی کہ بھول جاؤں اسے، اور ایک یہی بات میرے بس میں نہیں۔